کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پلیئر ملے، خوشی ملے، آسائش ملے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھ نہ ملے، تکلیف نہ ملے. لیکن کسی بھی جگہ سماج کی اٹھان ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کو ہر وقت پلیئر ملتا رہے اور آپ کبھی بھی آپ کو پین نہ ملے. وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یا لائف جو ہے، لائف اتنی فری نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں آپ کو خوراک مل جائے، جب چاہیں آپ کو سیکس مل جائے، جب چاہیں آپ اڑ سکیں، جب چاہیں آپ بیٹھ سکیں. یعنی زندگی کی مختلف فارمز ہیں اور آسائش اور پلیئر حاصل کرنے کے مختلف صورتیں ہیں، اور وہ ہر وقت آپ کو چیزیں میسر نہیں. اس کی وجہ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. کسی وقت مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز جو ہے دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہے. ایک میاں چاہتا ہے کہ اس کی بیوی آج اس کے ساتھ رہے. وہ مجھے مصطفیٰ کھر یاد آ رہے ہیں کہ جس خاتون سے اس کی شادی ہوئی، وہ اسے ملنے گئی. یہ ان دنوں وہ قید میں تھے، تو اس نے وہ ملنے گئی جیل میں. تو اس نے کہا کہ اب تم آئی ہوئی ہو تو ہم انٹرکورس کر لیتے ہیں. اور اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی پچھلے دنوں میں کچھ آپریشن کرایا ہے، تو میں تو اس حالت ہی میں نہیں ہوں. یہ اس نے اس کے اپنے خاوند کے بارے میں باقاعدہ اس کی ایک تحریر ہے. تو کہتے میں تو اس حالت میں نہیں ہوں. تو سوسائٹی تو اس طرح سے ہے نا کہ یہ تو نہیں آپ کو آسائش ہی رہے گی. سوسائٹی نے اپنے آپ کے اوپر کچھ چیزیں اور لگائی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایگو ہے. پہلی اڈ ہے کہ آپ آزاد ہیں، پلیئر چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں اور پین کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ اڈ ہے آپ کا، وہ سیلف، آپ کی ذات کا وہ حصہ جو کہ خوشی خوشی چاہتا ہے اور جو غم یا فکر یا اندیشہ یا تکلیف نہیں چاہتا. لیکن اس کے اوپر ایک سوسائٹی نے اس کے اوپر آپ کی ذات کا ایک اور حصہ آ جاتا ہے، وہ اسے ہم ایگو کہتے ہیں. اب ایگو کیا ہے، اور اس کے ایگو کے اوپر، ایگو کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے. اس کے اوپر سپر ایگو ہے. سپر ایگو جو ہے وہ کیا ہے، وہ سوسائٹی ہے. سوسائٹی کے اصول ہے کہ کسی کو ہار نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، زبردستی کسی کے ساتھ سیکس نہیں کرنا، زبردستی کسی کی چیز اٹھا کے کھانا نہیں، زبردستی کسی کے گھر میں گھس کے رہنا نہیں شروع کر دینا. یہ سپر ایگو ہے. سپر ایگو کیا ہے؟ سپر ایگو سوسائٹی کے اصول ہے. جہاں بھی انسانی سماج جو ہے وہ وجود میں آئے، بلکہ حیوانی سماج میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں بھی کوئی سماج بن جاتا ہے تو وہاں رہنے کے کچھ اصول بن جاتے ہیں کہ ان کے تابع رہنا ہوتا ہے. ان کے تابع اگر آپ نہیں رہتے تو آپ جنریشن آپ کی آگے چلتی ہی نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں یہ سپر ایگو ہے. سپر ایگو جو ہے وہ سوسائٹی کا چلن ہوتا ہے کہ سوسائٹی کیا اچھا سمجھتی ہے، کیا برا سمجھتی ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے. اب سوسائٹی آپ کو اور ڈیمانڈ کرتی ہے. اٹ جو ہے آپ کا جو ذات ہے، جو آپ کا نفس ہے، وہ اور ڈیمانڈ کرتا ہے. اب کیا جائے؟ تو وہ جو درمیان والا راستہ ہے، درمیان والی جو چیز ہے، اس سے پھر کہا گیا کہ یہ ایک ایگو ہے درمیان میں. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے نیچے والا جو سیلف ہے اس کا اوپر والا جو ہے نا حصہ سپر ایگو کا، ٹھیک ہے جی، اور نیچے والا جو اڈ کا ہے اس کے درمیان میں ایک کمپرومائز ہے. وہ آپ کو آپ کے نیچے والے حصے کو بتائے رکھتی ہے نہیں ماں کے ساتھ انٹرکورس کا خیال نہیں لانا دے. دیکھیں آپ کے ذہن میں جب آپ لاشعور میں ہوتے ہیں اور خواب میں ہوتے ہیں، جہاں لاشعور جو ہے آگے آیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ انٹرکورس کر سکتے ہیں. تو یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے نا، اس سے تو کوئی چیز مانے نہیں ہے. لیکن آپ کا جو ایگو کا حصہ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. اور آپ خواب میں بھی کبھی کوئی ایسی چیز کرنے لگے، خواب میں بھی کوئی ایسی چیز کرنے لگے کہ جو
ایڈ کے عین مطابق ہو اور سپر ایگو کے بہت اگینسٹ ہو تو آپ کو جھاگ آ جاتی. یہ آپ کا جو درمیان والا وہ سیلف ہے جس کو ایگو کہتے ہیں، وہ اتنا اویئر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بعض اوقات آپ یہ جو ہائپنوسس ہے کہ جس پہ آپ ایک آدمی کو ایسی اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں، سب کانشیس کی نیچے والی حدوں میں لے جاتے ہیں، تو وہاں اس سے کئی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم آسمان میں اڑ جاؤ، وہ آدمی جو آسمان میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہاں بھی جہاں وہ سمجھتا ہے نا کہ خطرے میں جا رہا ہوں، مثلا آپ میسمرائز کرتے ہیں کسی کو ہائپنوسس میں تو آپ اس سے بہت چھوٹے چھوٹے کام کراتے رہتے ہیں. اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ چاقو لے لو، وہ چاقو لے لیتا ہے آپ سے، آپ کہتے ہیں کہ یہ چاقو لے کے اس آدمی کو مار دو، تو وہاں پھر آگے نہیں وہ بڑھتا. وہاں کیا ہے کہ درمیان کا جو وہ اس کا سیلف ہے، اسے بھی سیلف ہی کہیں گے ہم، جسے ایگو آپ کہتے ہیں، وہ اسے بتا دیتا ہے کہ بس یہ بات جو ہے یہ نہیں کرنی، یہ اوپر والا جو ہے سپر ایگو جو سوسائٹی ہے وہ ابھی پکڑ لے گی، تو یہ نہیں تم کر سکتے. تو اسے وہ پھر اوپر والی سطح پہ آپ شعور میں آ جاتے. تو یہ پیچھے پھر ان چیزوں کے پیچھے توجیہات موجود ہیں، اور ان توجیہات کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب وہ جو ہے یہ جو جن دنوں میں ہنمن یہ چیزیں ڈیولپ کر رہے تھے، ان دنوں میں بہت سی نفسیات وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. یہ فرائڈ ان کے بعد آیا ہے، اور فرائڈ بہت سی چیزیں ایسی لایا ہے کہ جو اس وقت اگر اسی عہد کا وہ آدمی ہوتا تو ہنمن جو ہے ان کا جو مائنڈ کا سیکشن ہے ان کے میٹریا میڈیکا کو وہ بہت مختلف ہوتا ہے. لیکن کیونکہ علوم ساتھ ساتھ آگے پیچھے کر کے ڈیولپ ہوتے ہیں، کچھ چیز پہلے وجود میں آ جاتی ہے کچھ بعد میں، تو اس وقت جو پروونگ جیسے تھی ویسے ان کی توجیہات نہیں کی گئی. اگر اس وقت یہ علوم موجود ہوتے تو ہنمن بھی غالباً ان چیزوں کی توجیہات اسی طرح کرتے کہ جیسے آج سنکارن کر رہے ہیں یا جیسے اور لوگ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے پیچھے جانا، ان کو سمجھنا کہ ٹروتھ کیا ہے. ٹروتھ کوئی لوگ خام خانے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے، وہ سوسائٹی کی کمپلشن ہوتی ہے، وہ سوسائٹی مجبور کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی ٹائی لگائیں، کس قسم کے کپڑے پہنے. لہذا ہر آدمی جو اس سوسائٹی کو جوائن کرتا ہے، جو آدمی دیکھیں نا، اب ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرس ہیں، اب ہماری سوسائٹی اپنی ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹر کی اپنی سوسائٹی ہے. اب میرا ایک بھتیجا ہے، وہ آئی اسپیشلسٹ ہے، اسے کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ بغیر وہ پینٹ کے رہے. ٹھیک ہے جی، وہ اسی طرح کی شرٹ اسی طرح کی پینٹ پہنے گا جیسا کہ ان کے یہاں کا وہ تقاضا ہے، اور میں بڑی آزادی سے شلوار قمیض پہنتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یعنی ہر جگہ سوسائٹی کے آگے پھر سٹیٹا ہے، اس کے اندر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے. تو وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آدمی کو جھوٹ وہ پھر عادی ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر بھی نہیں ایسے کر رہا، تو وہ عادی ہو جاتا ہے اس کا، وہ اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. جسے انہوں نے کہا نا کہ جیسے وہ کیا لفظ آپ نے استعمال کیا، کمپنسیشن. کمپنسیشن کیا ہے؟ وہ ایک سیکنڈ نیچر ہے، ایک نیچر ہے جو فطری ہے، اور ایک یہ ہے جو ہم نے بنا لی ہے. تو وہ ایک بنائی ہوئی چیز ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ جان بوجھ کر لوگ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ انسانوں کے رویے جو ہیں جس سوسائٹی میں انسان رہتا ہے اس کے مطابق رویے رواج پاتے ہیں، اور جو ہمارے رویے ہوتے ہیں وہ ریئل چیزیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے سماج بنا ہوا ہے. یہ سماج کی ایک مجبوری ہے کہ اس کی کئی سطح ہوتی ہیں، لیکن ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہماری سائنس ایک نیچرل سائنس ہے. ہم جب تک آدمی کی ریئل نیچر کو نہیں سمجھیں گے، آپ دوا سے اسے شفا نہیں دے سکیں گے. اور ریئل نیچر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پھر بہت زیادہ گہرائی میں جانا پڑتا ہے. یہ سارے مسائل ہمارے اس لیے ہے نا کہ ریئل نیچر میں جانے کے. اچھا، بہت میں نے جب آغاز میں کئی کام شروع کیے تو اس میں ایک ریپٹائز کر کے دوا جو ہے وہ نکالنے کا طریقہ تھا.